شہر مدینۃ المنورہ میں بارش آئی، اور جب بارش آئی تو دکانداروں کے کھجوروں کے ڈھیر بھی گیلے ہو گئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی بازار میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تاجر حضرات سے بھی ملاقات فرمائی، اور پھر ایک ایسی دکان سے گزر ہوا جس کی کھجوروں کا ڈھیر خشک پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو اس سے پوچھا، جب بارش کے سبب سب کی کھجوریں گیلی پڑ گئی، تیری دکان پہ یہ خشک کھجوریں کہاں سے آئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کھجوروں کے ڈھیر میں اپنا مبارک ہاتھ ڈالا تو نیچے سے جو گیلی کھجوریں تھی ان کی تری میرے حضور کی انگلیوں کو لگ گئی۔ ارشاد فرمایا، یہ تو نے کیا کر رکھا ہے؟ تو عرض کی، حضور جو کھجوریں گیلی تھی میں نے نیچے کر دی اور جو خشک تھی میں نے اوپر کر دی۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا جبکہ تجھے گیلی کھجوروں کو الگ کرنا چاہیے تھا اور خشک کھجوروں کو الگ کرنا چاہیے تھا؟ یہ جو تو نے کر رکھا ہے یہ تو دھوکے والا کام ہے۔ تو پھر ارشاد فرمایا، من غش فلیس منی، جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بسا اوقات لوگ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اور اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے بات کرتے کچھ اور ہیں، دیتے کچھ اور ہیں، لیتے کچھ اور ہیں۔ طے کچھ اور ہوا تھا، دیا ہم نے کچھ اور اس کے پیسے کچھ اور لے لیے، اور بعد میں کہا جاتا ہے، دیکھا ہے یہ میرے ہاتھ کی صفائی رہی، تو نے دیکھا میں نے کیسے طریقے سے کاروبار کر لیا، جبکہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بظاہر صاحب تو نے 4 پیسے تو کما لیے، لیکن تو نے یہ نہ دیکھا کہ میرے اس عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناراض ہوئے۔ بتا، آج دنیا میں تو نے 4 پیسے کما لیے اور کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب نے تیرے کے ساتھ اپنا تعلق ہی رکھنا پسند نہ کیا تو کہاں جائے گا؟ کیونکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بتاؤ ذرا کل قیامت والے دن پھر کہاں جانا پڑے گا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دھوکہ دینے سے بچیں اور کسی کو دھوکہ فریب دے کر مال نہ بیچیں، تو اس سے بظاہر کاروبار میں نفع تو کم ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا یقینی ہے، اور جس پر میرے حضور راضی ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔